خوف و خشیت کی اہمیت. کیا بولیے؟ خوف و خشیت کی اہمیت اور رجوع الی اللہ کا مقام. چونکہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس حساب سے آج کا یہ موضوع مکمل فٹ رہے گا. ابھی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے، خوف و خشیت اختیار کرنے، گریہ و زاری کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ان تمام چیزوں کو رب نے قبول کیا کہ نہیں کیا. ہم سے جو لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، پھر ان تعلق سے توبہ بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے. بولے نا انشاءاللہ، بولے نا، دیکھیے سب کرنا ہے. اس لیے میں سب سے پہلے توبہ اور استغفار کی حقیقت بتاتا ہوں، پھر خوف و خشیت اسلام میں کیا مقام رکھتا ہے وہ سناتا ہوں. ایک ہوتا ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. دھیان سے سنیے، سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو نیند جائے گی، ایکٹیو رہیں گے، ہے نا. اور علم بہت بڑھے گا انشاءاللہ. بولے بھائی ہاں، علم بڑھے گا، بہت بڑھے گا، بہت بڑھے گا. استغفار کہتے کسے؟ استغفار کا معنی ہوتا ہے کیے ہوئے جو ہمارے گناہ ہیں، کیے ہوئے جو ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں کا اقرار کرنا، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا، اس کو بولتے ہیں استغفار. اور توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ ایسا نہ گناہ کرنے کا اللہ سے عہد کرنا، اللہ سے عہد کرنا، وعدہ کرنا. تو توبہ کا تعلق ہے فیوچر سے اور استغفار کا تعلق ہے پاسٹ سے. جو ہو چکا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار استغفار، اور جو ہو چکا ہے نا، آئندہ وہ سب نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ. سبحان اللہ. بولیے بھائی اللہ سے یہ کیا ہے؟ بولیے توبہ. بعض علماء کہتے ہیں زبان سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا یہ ہے استغفار، لیکن دل سے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کرنا یہ ہے توبہ. یہ بعض علماء کرام نے اس کی یہ وضاحت کی. توبہ اور استغفار یہ دونوں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی. اور آج کل لوگ توبہ استغفار کرنے میں شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے توبہ اور استغفار کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے. نہیں بنایا بھائی؟ کوئی آدمی اگر غلطی کر جائے، اگر ہم کہیں کہ صاحب توبہ کیجیے، آپ توبہ کیجیے، ہے نا، تو اکڑ جائے گا اور بسا اوقات توبہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کئی توبہ کر لیں گے تو لوگ جو ہیں پورے معاشرے میں پھیلا دیں گے فلانا صاحب کی غلطی ہو گئی، حضرت نے ٹوک دیا اور توبہ کرا دیا. اور ہاں، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ سطحی سوچ رکھتے بھی ہیں، توبہ کرنے والے کو نیچ نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ جب آدمی توبہ نہیں کیا تھا تب نیچ نگاہ سے دیکھیے، توبہ کر لیا ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھیے. سبحان اللہ بھائی. جب تک توبہ نہیں کیا ہے تو جیسے چاہے تیسے دیکھیے، جب توبہ کر لیا ہے تو رب کا محبوب پسندیدہ ہو گیا ہے. اور جب رب کا محبوب پسندیدہ ہو گیا ہے، اس آدمی کو نیچ نگاہ سے آپ دیکھیں گے، آپ اس آدمی کی عزت کا سودا کریں گے. مارکیٹ میں اور گلیوں میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس نے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا، معاذ اللہ. آج لوگوں نے یہ سسٹم اختیار کر لیا. یہی وجہ ہے ہم بھی بھائی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ یا کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کئی علماء کرام کو اسٹیج میں پکڑا، کیونکہ میں ذرا سا الگ مزاج کا ہوں بھائی. آپ لوگ جانتے بھی ہیں، بہت دل سے سہ رہے ہیں مجھے آپ، ہے نا، 6-7 سال سے آپ سہ رہے ہیں مجھے، جی نہیں. ہاں من ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی. بہت لوگوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں،
آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اچھے اچھوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں میری گفتگو سن کر، ہے نا، لیکن چھلنی ہونے کے بعد اللہ جن کو توفیق دیتا ہے پھر مسجد کا فین ہو جاتا ہے، میں اپنا نہیں بولوں گا، مسجد کا فین ہو جاتا ہے، پھر وہ آتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ملتی ہے وہ بھاگتا ہے اٹھ کر کے۔ خیر، میری یہ عادت ہے، کیونکہ گناہ جیسا ویسی توبہ، چھپ کے گناہ تو چھپ کے توبہ، اعلانیہ گناہ تو اعلانیہ توبہ۔ اور تقریر کے درمیان اگر آپ کوئی ایسی غلط بات بول دیے تو تقریر کیا کانوں میں ہوتی ہے کہ میدان میں ہوتی ہے؟ میدان میں، تو یہ اعلانیہ ہے نا۔ تو یہاں اگر ہم نے کوئی ایسی غلطی کی اور ہماری کوئی گرفت کر لیا، پکڑ لیا، تو ہم کو اعلانیہ توبہ کرنا ہوگا، اعلانیہ توبہ کرنا ہوگا۔ سارے پالیہ میں ایک چھوٹا سا جلسہ تھا، ہاں، میرے دوست مولانا فیاض علی رضوی القادری صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں، ان کی نظامت تھی، ہاں، مجھ کو بھی دعوت دے دیے، اور ہمارے بنگلور کے کچھ علماء اکرام کو تقریر کے لیے بلائے، ہے نا، پگڑی والا، اچھی پگڑی والا، سمجھ رہے نا، یہاں پگڑی بکتی ہے، یہاں لباس بکتا ہے، یہ شہر بنگلور ہے، جیسا دکھتا ہے ویسا بکتا ہے، اس لیے ہمارے علماء ویسا دکھاتے بھی ہیں اور ویسا اپنے آپ کو بکاتے بھی ہیں۔ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے، یہ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ غلطی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ کہ لمبا ترندا ہے 6 فٹ کا تو بہت بڑا مولانا ہوگا، اب یہ بیچارہ 5 فٹ کا ہے تو یہ چھوٹا موٹا مولانا ہوگا، ہے نا، نہیں بھاؤ نہیں دیتے، ہائٹ فائٹ یا دیکھتے ہیں، ہے نا، اے فلانا امام صاحب بڑے لمبے ترنگے، ہاں بہت چوڑے ہیں، اب فلانا کا دوبلا ہے، اب کوئی بھائی آپ کا بیگ بھی نہیں پکڑنے والا۔ میں پروگرام میں جاتا ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے آل انڈیا پروگرام کرتا ہوں الحمدللہ، ہے نا، تو میں جہاں جاتا ہوں نا جلدی میرا کوئی بیگ پکڑتا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگوں کی بھی تھنکنگ غلط ہے نا، لوگوں کو صلاحیت سے اور ان کی قابلیت سے پرکھنا چاہیے، جسم و جسمانیت سے نہیں۔ اسی لیے اچھے اچھے لوگوں نے محنت بند کر دیا، کیا کر دیا؟ کیا ضرورت اس کتاب کو اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، عربی زبان میں ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کی ایکسپینشن بھی پڑھنی ہے، تب جا کے لوگ، کیا ضرورت ہے صاحب؟ جب میری پگڑی بک رہی ہے، میرا لمبا جبہ بک رہا ہے، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ اہمیت دے رہے ہیں اور میری لفاظی سن رہے ہیں، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ اسی لیے غلط لوگ، بغیر پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، لگایا پگڑی، چڑھایا جبہ، آ گیا میدان میں، ہے نا، اور آپ سے مصافحہ بھی لیا، آپ سے نذرانہ بھی لیا، یہ سب چل رہا ہے۔ ویسے پکڑے والا ایک ہے یہاں پر بنگلور میں، بہت بڑا نام ہے، میں نے پکڑ لیا توبہ کرنے کے لیے، لیکن صاحب توبہ نہیں کیا، توبہ تو میں سمجھ گیا کہ یہ خالی میری نگاہ میں گرا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کی نگاہ میں بھی گرا ہوا ہے۔ میں وہی سمجھ گیا کہ یہ میری نگاہ میں گرا ہوا، یہ خدا کی نگاہ میں گرا ہوا ہے، کیونکہ جو خدا کی نگاہ میں اٹھا ہوا رہتا ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ کا معنی جانتے ہیں؟ گناہ کی بنیاد پر اللہ نے جس بندے کو دربار سے نکال دے، بھائی نکل، لیکن توبہ کا مطلب دوبارہ بلانا، سبحانہ بولے بھائی، توبہ کی توفیق کا مطلب دوبارہ بلانا۔ توبہ کی توفیق دینے کا مطلب ہے کہ رب کو یہ پسند نہیں کہ یہ بندہ میری دربار سے نکل جائے اور جہنم چلا جائے، بلکہ رب کو یہ پسند ہے کہ وہ واپس آئے، توبہ کرے، مجھے راضی کرے، پھر اسے جنت کی بہاریں عطا فرماؤ۔ یہ ہے توبہ کا مطلب۔ ان ہمارے لوگوں نے کیا کر دیا، خاص کر کے ہم علماء اکرام، اگر بڑا مولانا ہے غلطی ہو گئی ہے تو اول فل بکے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا۔ بھائی جھٹ سے مار توبہ، جلدی کر توبہ اور اس ذمہ داری سے نکل جا، یہ ہونا چاہیے۔ اب میں سب سے پہلے ایسی سوچ رکھنے والے یا عالم ہوں یا بڑے آدمی ہوں، اگر توبہ کو نہیں کرتے ہیں تو میں پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سبحانہ نہیں بولیں گی بھائی؟ مجھے بتائیے اس دنیا میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نیک ہے؟ بولے 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 بھائی، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی متقی، کوئی پرہیزگار نہیں۔ دوسری بات، میرے نبی گناہ کر سکتے ہیں؟ بولے بھائی، کسی بھی نبی سے گناہ
نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو اور فرشتوں کو گناہ کی طاقت دیا ہی نہیں ہے. سبحان بولے بھائی، گناہ کی طاقت دیا ہی نہیں ہے. کوئی نبی نہیں گناہ کر سکتے. جب کوئی بھی نبی نہیں کر سکتے تو میرے نبی کا معاملہ تو اور اونچا ہو گیا. اب آئیے ہمارے حضور کی زندگی جھانک کے دیکھیے. ہم جھانک کے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. جھانک کے کبھی دیکھیے کہ نبی پاک کی زندگی کا کیا عالم ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ رواہ البخاری. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا رسول پاک سرور کون و مکان نے ارشاد فرمایا. اور یہ جو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ سمپل سینٹنس نہیں ہے، یہ کنڈیشنل ہے. قسم کھا کے میرے آقا فرما رہے. سبحان بولے بھائی، کیا کھا کے؟ جو بات قسم کھا کے بولی جاتی ہے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس لیے جھوٹوں نے بھی قسم کھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی جب قسم کھا کے بولیں گے تو لوگوں کو لوگ بات کو مانیں گے، تو اس کا مس یوز ہے نا. اس لیے آج لوگوں کا اعتبار قسم سے اڑ گیا ہے. حالانکہ اگر اللہ کی قسم کوئی آدمی کھا رہا ہے، بھلے جھوٹی کھا رہا ہے، آپ کو ماننا ضروری ہے. کیا ہوگا نہیں ہوگا، قسم کھانے والے پر وہ وبال آ ہی جائے گا، وہ یاد رکھیے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے قسم اللہ کی، میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک ایک دن میں 70 بار. اللہ اللہ بولے بھائی، اللہ اکبر. کتنے؟ ایک ایک دن میں 70 بار میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں. تو آپ تو پریشانی میں آ گئے نا کہ آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں. تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطالعہ کیا تو میرے علم میں ایک بات آئی جو اب تک میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. اس طرح کی حدیثوں کی ہم الگ الگ تشریح کر رہے تھے، لیکن آج ایک الگ ایکسپلینیشن، ایک الگ تشریح سامنے آئی ہے. سبحان بولے بھائی، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ یہ ہے جس طریقے سے نماز روزہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بندے پر بھی اور نبی پر سب پر فرض ہے. سب روزے رکھتے ہیں اور سب نماز پڑھتے ہیں، بس میں نا. اسی طریقے سے توبہ استغفار بھی اللہ کی عبادت ہے. سبحان بولے بھائی، اللہ کی عبادت ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی گناہ کر رہے ہیں معاذاللہ بولیے اور توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا یہ مطلب کہ توبہ اور استغفار عبادت ہے، اس لیے نبی توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، یعنی عبادت کر رہے ہیں، یعنی عبادت کر رہے ہیں. دوسری توضیح اس حدیث کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو توبہ اور استغفار سکھا رہے ہیں. دیکھو دیکھو، میں معصوم ہوں، میں نبی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، پھر بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 70 بار ایک ایک دن میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. تم گناہ بھی کر سکتے ہو، ہاں خطا بھی کر سکتے ہو، اور تم توبہ تک نہیں کرتے ہو. تو میرے آقا یہاں سے سکھانا چاہتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرو. تیسری بات یہ کہ یہاں حضور جو استغفار اور توبہ کر رہے ہیں معاذ اللہ اپنے گناہوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے گناہوں کے لیے. سبحان اللہ، اپنے امت کے گناہوں کے لیے 70 بار میرے آقا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ اس حدیث میں 70 بار ہے. آنے والی حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس میں 100 بار ہے. کتنے بار بولیے؟ ہاں 100 بار. تو 70 بار اور 100 بار یہ دونوں ورڈ جو ہے نا، یہ کسی بھی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
بولتے نہیں اس کو 70 بار بول چکا ہوں آتا ہی نہیں وہ، اس کو 100 بار دعوت دے دیا ہوں کبھی نہیں آیا میرے گھر، نہیں بولتے ایسا؟ تو مراد ہے کیا؟ زیادہ، نہیں بہت زیادہ۔ تو آدمی کو بہت زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ ایک بے گناہ یعنی معصوم پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے توبہ کر کے ہم اور آپ کو یہ سبق سکھایا ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور لمبی حدیث پاک ہے، سنیے آپ۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث تو آپ لوگ سنتے ہیں، اور سنتے سنتے علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ حدیث، تو یہ اسی ٹائپ کی حدیث ہے، سبحان اللہ بھائی۔ اور حدیث قدسی کا مقام دیگر حدیثوں سے سب سے اونچا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث، وہ کہتے ہیں رسول پاک سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، اس چیز کے بارے میں جس چیز کو حضور نے اللہ سے روایت کی ہے، سبحان اللہ بھائی۔ یعنی اس حدیث کو حضور نے ڈائریکٹ اللہ سے سنا ہے، اللہ سے سن کے حضور ہم گنہگاروں کو حضور سنا رہے ہیں۔ کیا اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا سنا، وہ سنیے۔ انہو قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ الی آخرہ۔ لمبی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اے بندو، اللہ فرما رہا ہے، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں حدیث سمجھتا ہوں ڈائریکٹ، تو میں ان کو کہوں گا کہ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہی ہے کہ اے لوگوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اوپر بھی شرعی حکم لاگو ہوتا ہے۔ بولیے معاذ بولیے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے، اس کا جو اپن انڈرسٹوڈ ہے یہی مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ اس کا مطلب کہ اپنے اوپر حرام کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پر بھی شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے نا؟ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے اوپر بھی کوئی اور حاکم ہے۔ بولے معذرہ بولیے، کہ جس نے حرام کیا تھا ظلم کو اور اللہ نے اسی ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ہے نا؟ ہاں، چربی نکل جائے گی لیکن حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہاں پر حکم شریعت مراد نہیں ہے۔ کیا بولیے؟ حکم شریعت مراد نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر ظلم کو میں نے حرام کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی شرعی حکم لاگو ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ظلم سے پاک ہوں۔ سبحان اللہ بھائی، اس کا یہ مطلب ہے میں ظلم سے پاک ہوں، مبرہ ہوں، منزہ ہوں، اور میں نے تمہارے درمیان ظلم کو حرام رکھا ہے۔ کبھی بھی میرے بندو ظلم نہ کرنا۔ ارے کس بات پر کسی پر ظلم کر رہے ہو؟ کون سا نشہ چھا گیا ہے؟ کون سے 30 مار خان بن گئے؟ کون سی بلندی مل گئی؟ کس اونچائی پر غرور کرتے ہوئے کسی نہتے پر ظلم کر رہے ہو؟ جانتے ہو تمہارا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتا یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے۔ تم سب کے سب کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ تمہاری پیدائش میں نے مٹی سے کی، اور مٹی میں ظلمت ہے، اندھیرا پن ہے، جس کی بنیاد پر پیدائشی طور پر اگر دیکھا جائے تو خدا کی اگر توفیق نہ ہو تو کوئی دین پر نہیں آ پاؤ گے۔ یہ حدیث کا مطلب، تم سب کے سب گمراہ تھے، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں نے ہدایت دے دی وہ اسلام میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ ہاں، تو جب ہدایت میری بارگاہ سے ملتی ہے تو ہمیشہ
فاستہدونی اہدکم، تو ہدایت میری بارگاہ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کس بات پر اتراتے ہو؟ تمہارے گھر میں آج بریانی پکی، غریب کے گھر میں آج 100 کی روٹی، اس لیے اترا گئے؟ یاد رکھنا کلکم جائعون، تم سب کے سب بھوکے تھے. اللہ بولے، اللہ بولے. اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب بھوکے تھے. الا من اطعمتہ، مگر وہی آدمی کھانا کھا رہا ہے جس کو میں نے کھانا کھلایا، جس کو میں نے کھانا دیا ہے. تو یاد کرو، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا عطا فرما دوں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے، تم سب کے سب ننگے ہو، مگر جس کو میں نے کپڑا پہنایا ہے وہی کپڑے میں ہو. سبحان بولے بھائی. ہم نے کیا سمجھا کہ نہیں بھائی ہم نے اپنی کمائی سے لیا ہے؟ نہیں، کسی بندے کے اندر اتنی جرأت و ہمت نہیں کہ وہ اپنی کمائی سے کھائے پیے جب تک کہ رب کی توفیق نہ ہو، جب تک کہ رب کی توفیق نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب ننگے ہو، مگر جس کو میں نے کپڑا پہنا دیا ہے. تو جب کپڑا مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ، میں تمہیں کپڑا پہنا دوں گا. اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات کے بھی گنہگار ہو اور تم دن کے بھی گنہگار ہو. تم رات کے بھی گنہگار ہو اور تم دن کے بھی گنہگار ہو، مگر جس کے گناہ کو میں معاف کر دوں تو وہ بخشا اور بخشایا ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تم مجھ سے بخشش چاہو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا. اے میرے بندو، تم ہرگز اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کسی بات سے نقصان پہنچاؤ، اور تم ہرگز اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے تم کسی بات سے نفع پہنچاؤ. کیا مطلب؟ یعنی پوری دنیا اگر شرک و بدعت کرنے لگے تو رب فرماتا ہے میرا کوئی بگڑنے والا نہیں، اور پوری دنیا اگر اللہ کی عبادت میں آ جائے تو رب فرماتا ہے میرا کوئی نفع ہونے والا نہیں. شرک کرو گے تو تیرا نقصان ہوگا، اور نیکیاں کرو گے تو تجھے نفع ہوگا، میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جنات اگر کسی ایک آدمی کے متقی ہونے پر جمع ہو جائے اور کہے کہ یہ صاحب متقی ہے، اور سب انہی کے راستے پر چلنا شروع کر دے، تو رب ارشاد فرماتا ہے اس سے مجھ کو کوئی نفع نہیں ہونے والا. سبحان اللہ بھائی. اس سے میرے ملک میں، اللہ فرماتا ہے فی ملکی ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میرے ملک میں، میری ملکیت میں، میری سلطنت میں کچھ بڑھنے والا نہیں ہے. اگر تم ویسے سب مل کر کے کسی آدمی کے فاسق اور فاجر اور گنہگار ہونے پر میجورٹی کر لو، اتفاق کر لو، تو رب فرماتا ہے میری حکومت سے کچھ کم بھی نہیں ہونے والا، میری حکومت سے کچھ کم بھی نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. اس کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے تمہارے جنات اور انسان میں سے ہر کوئی اول و آخر سب مل جل کر کے ایک میدان میں آ جاؤ، اور پھر مجھ سے سوال کرو، مجھ سے بھیک مانگو، اور پھر میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق اگر عطا کر دوں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہونے والا، کچھ کمی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہونے والا ہے. اس کے بعد میرے نبی سے رب نے ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اے لوگوں بے خبر مت ہو جانا، انما ہی اعمالکم احصیھا، میں تمہارے اعمال شمار میں رکھتا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہارے اعمال شمار میں، گنتی میں رکھتا ہوں. رب فرماتا ہے میں تمہارے اعمال شمار میں اور گنتی میں رکھتا ہوں. ثم اوفیکم ایہا، پھر قیامت میں قبر میں جب بدلہ دینے کا دن آئے گا اللہ فرماتا ہے مکمل بدلہ بھی دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے بھائی. مکمل بدلہ بھی دے دوں گا. اس کے بعد
رب فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، جب تم کبھی بھی کوئی نیک کام کر جاؤ، اچھا کام کر جاؤ، تو مکمل صحرا اپنے سر پہ مت باندھ لینا کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے وہ کام کر لیا، میں نے بڑی نیکیاں کر لی، بڑی عبادتیں مجھ سے ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جب نیک کام تم سے ہو جائے تو ایسے موقع پر الحمدللہ کہنا. سبحان اللہ بھائی، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا، حج کیا یا زکات دیا، اللہ کی حمد کرنا. اور جب تم کوئی برا کام کر جاؤ تو پھر یہ تقدیر کی طرف پھیر مت دینا، ہمارے ترجمے میں ایسا لکھا ہوا تھا، اسے ہم سے گناہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. یہ نہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو برا بھلا بولنا، کسی اور کو ملامت نہیں کرنا یا تقدیر کی طرف مت پھیر دینا اور چھٹی میں مت بیٹھ جانا. تو اس آیت پاک میں، اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے رسول پاک کو لوگوں کو مخاطب کر کے جو تعلیم رب نے دی ہے اس کی وضاحت فرمائی، اور مکمل طور پر بتا دیا گیا اس حدیث پاک میں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا کوئی بھی عمل رب سے چھپا ہوا نہیں ہے. رب تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس پر کیا ثواب ملنا ہے، کیا عذاب ملنا ہے، یہ سب رب کے علم میں ہے. اسی لیے یاد رکھیے، جب بھی کوئی عبادت کریں، نیک ہوں، بھلائی کا کام ہوں، تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں اور استغفار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیک کار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ اس نیک کار کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے، اور جب کوئی بدکار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے ان کی بدکاریوں کو دور فرما دیتا ہے. تو ہر صورت میں توبہ سے نفع ہی پہنچنے والا ہے. اب آئے ایک اور حدیث سناتا ہوں. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال أله توبة قال لا فقتله وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي فقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بالشبر فغفر له. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے بہت گناہ کر لیا، بہت خطائیں کر لی، اب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب مزید ہم گناہ کر رہے ہیں، مزید ہم بدکاریاں کر رہے ہیں اور رجوع نہیں کرتے، اور توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، یا توبہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی عادت بن جاتی ہے کبھی کبھی. سنیے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت کردہ یہ حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. کس میں؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اور 100 آدمیوں کا وہ قاتل تھا. کتنے بولیے؟ لیکن یہاں پر پہلے وہ 99 جس 99، اس کا معنی ہوتا ہے 99. 99 آدمی کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. اتنے لوگوں کا قاتل، اس کو اچانک خیال آیا کہ مجھ کو توبہ کرنا چاہیے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. اس لیے وہ نکلا گھر سے یسألو، سوال کرنے کے لیے. ایک راہب کے پاس آ گیا. راہب کہتے ہیں یہ جو گرجا گھروں میں سادھو سنت لوگ رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں راہب. اور راہب کو آ کے اس نے پوچھا کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے؟ تو اس راہب نے کہا نہیں، توبہ نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا؟ جب توبہ نہیں ہے تو تم کو کیوں چھوڑوں گا؟ تو اس کو بھی قتل کر دیا، اور 100 پورا ہو گیا، 100 آدمی کا قاتل. لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ بات تھی کہ
میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, میں سوال کروں گا. پھر بھی وہ 100 آدمی کو مارنے کے بعد بھی یہاں لکھا ہے وہ جعل یسأل, اس کا معنی ہوتا ہے وہ جعل یسأل کا مطلب وہ لوگوں کو پوچھتا رہا, وہ لوگوں کو پوچھتا رہا, سوال کرتا رہا, بھائی میری توبہ ہے, میری توبہ ہے نا. اخیر میں ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ صاحب یہ فلانا گاؤں جو سامنے دکھ رہا ہے وہ نیک لوگوں کی بستی ہے. سبحان اللہ, وہ نیک لوگوں کی بستی ہے, وہاں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں, وہاں جاؤ, جا کر کے سوال پوچھو, تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. اب جس بستی میں یہ پوچھا نا, یہ برے لوگوں کی بستی تھی, اچھے لوگوں کی بستی نہیں تھی, بالکل مافیا لوگ رہتے تھے, گھٹیا لوگ رہتے تھے. اب وہ رخ کیا اس نیک بستی کے جانب کہ مجھے وہاں جانا ہے, کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے. حدیث کہتی ہے فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ, وہ بستی سے نکل کر اس بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی. فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا, تو کیا کیا وہ, جب اس کو موت آئی تو مرتے مرتے اس نے اپنا سر اور اپنا سینہ اس بستی کی طرف تھانا تو وہ ادھر کر دیا. سبحان اللہ بھائی, یہ سب خدا کی توفیق ہے. وہ سینہ اور اپنا سر ادھر کر دیا, موت ہو گئی. اب رحمت کے بھی فرشتے اور عذاب کے بھی فرشتے وہاں آ گئے. بولے نا سبحان اللہ, بولے بھائی, رحمت کے بھی فرشتے آ گئے اور عذاب کے بھی فرشتے آ گئے دونوں میں. اب یہاں لکھا فاختصمت, اس کا بنا ہوتا ہے جھگڑانا, جھگڑا کرنا. تو دونوں فرشتے جھگڑنے لگے. رحمت کے بول رہے ہیں جنت لے کے جاؤں گا, سبحان اللہ بھائی, حالانکہ وہ 99 آدمی کا قاتل ہے نا. تو رحمت کے فرشتے بولتے ہیں میں لے جاؤں گا جنت, اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں جہنم لے کے جاؤں گا, ہے نا. اب بعد میں کیا ہو رہا ہے, اللہ رب العزت نے دونوں بستی کو حکم دیا. سبحان اللہ بھائی, پتا چلا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو بستی سنتی نہیں ہے اللہ اس کو بھی سنا دیتا ہے. سبحان اللہ بھائی, ہاں یہ شان ہے. تو اللہ رب العزت نے اس والے گاؤں سے کہا, کس والے گاؤں سے, جس والے گاؤں میں وہ جا رہا تھا سوال کرنے کے لیے, ہے نا سوال ہے, اس گاؤں سے اللہ نے کہا اے گاؤں تو اس آدمی کے قریب آ جا. سبحان اللہ, اس آدمی کے, اور جس گاؤں کو چھوڑ کے جا رہا تھا اللہ نے اس گاؤں سے کہا ہے گاؤں تو اس سے ذرا دور ہو جا, تو اس سے ذرا دور ہو جا. اس کے بعد رب نے فرمایا کہ اب زمین کو ناپو, فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں سے ناپو اب اس کی لاش, اس کا ڈیڈ باڈی دونوں بستی میں سے جس کے بھی قریب ہو جائے اسی کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اگر یہ بری بستی کے قریب ہو جائے تو جہنم جائے گا, اور اچھی بستی کے قریب ہو جائے تو جنت جائے گا. سبحان اللہ بھائی. تو میں کہوں گا بھائی یہ بستیاں جس میں شرابی بھی ہے, جواری بھی ہے, زیادہ لوگ شاید کہ اچھے رہے ہوں گے اس لیے اس کو اچھی بستی بول دی گئی. تو اس اچھی بستی کے قریب رہے تو جنت, تو اللہ کے ولیوں کے مزار کے قریب رہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. سبحان اللہ بھائی, ان بستیوں کا یہ عالم ہے, ان بستیوں کا یہ عالم. اللہ اکبر. تو رب نے فرمایا تو قریب ہو جا اور تو دور ہو جا. بستیوں نے سن لیا. اب فرشتے ناپ رہے ہیں. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ, جب پیمائش ہوئی تو ایک شبر کہتے ایک بالش, ایک شبر ہے نا, قریب پایا گیا اس نیک والی بستی. سبحان اللہ بھائی, نیک والی بستی سے میرے آقا کہتے فَغُفِرَ لَهُ, اسی ایک بالش قریب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. پتہ چل گیا کہ نیک اور اچھی جگہ کے قریب رہنے سے, سبحان اللہ بھائی, نیک اور اچھی جگہ کے قریب رہنے سے آدمی کو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں بھائی. اگر آپ کسی گنڈے کے محلے میں رہیں گے, کبھی پولیس آئے گی نا تو کبھی کبھی آپ بھی پکڑے جائیں گے, ہے نا, آپ بھی جیل میں جائیں گے.
اور کوئی اگر اچھے لوگوں کا محلہ ہو، بڑھیا لوگوں کا، جب کوئی لوگ بانٹنے کے لیے کبھی آئیں گے نا تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اس اچھی جگہ کا احترام، سبحان اللہ بولے بھائی، اچھی جگہ کا، اس لیے علماء فرماتے ہیں جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو صالحین کی قبروں کے قریب دفن کرو۔ جس طریقے سے زندوں کو ہم جو زندہ ہیں، جس طریقے سے زندوں کو اچھے پڑوسی سے اچھائی ملتی، برے پڑوسی سے برائی ملتی، اسی طریقے سے مردوں کو بھی اچھے پڑوسی سے اچھائی ملتی ہے اور برے پڑوسی سے برائی ملتی ہے۔ اسے جب بھی اپنے مردوں کو دفن کرو تو صالحین کے قبروں کے قریب کرو، کہ جتنا قریب صالحین کی قبر سے ہوگا اتنا جنت سے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، میں نہیں کہتا، رسول پاک کی اس حدیث نے ہمارے ان تمام عقیدوں کو سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اچھا، جب اچھوں کی بستی میں جب یہ برکت ہے، سبحان اللہ بولیں گے بھائی، اچھوں کی بستی میں، جس بستی میں وہ رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جس جگہ کو یوز کرتے ہیں، اس یوز کرنے والی جگہ کا یہ احترام ہے نا بھائی، تو پھر اس نیک آدمی کا کتنا احترام ہوگا؟ سبحان اللہ بھائی، اس نیک آدمی کا کتنا احترام اور ان کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ تو ان باتوں کو آدمی کو خیال رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بھائی متبرک جو جگہیں ہوتی ہیں اس کا احترام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، خالی احترام نہیں ہوتا ہے بلکہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں وہ مقام مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ یاد رکھیں۔ اب آئیے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا الذهب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواہ مسلم۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے، خالی آپ لوگوں کو ہے نا غلط نہیں سمجھنا ہے، غلط سمجھیں گے تو پھر ہاں بگڑ جائیں گے، صحیح سمجھنا ہے۔ کیا بولیے؟ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری جان ہے، اے لوگوں اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس دنیا سے لے جائے گا، تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ میں ایک دوسری قوم لے کر آئے گا، اور وہ قوم جب دنیا میں آئے گی گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی چاہے گی، پھر اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے حدیث سمجھا؟ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تم گناہ کرو اور گناہ کر کے معافی مانگو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی حضرت نے کیا ہے حدیث سنا دیا ہے کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو یہاں لے کر کے آئے گا اور ہم لوگوں کو سب کو موت دے دے گا، اسے چلو گناہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو یہاں گناہ کرنے کا آرڈر نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کیسا معاف کرنے والا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اس حدیث میں رب کی مغفرت بتایا گیا ہے، رب کی بخشش، کہ رب کس طریقے سے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، ہے نا؟ ایسا کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو گناہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو رب سے معافی مانگیے، رب سے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر رب سے معافی مانگتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، رب کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ یاد رکھیے گا۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ یہ بھی بڑی پیاری حدیث پاک، سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہوں کا انبار کر دیا ہے، اب ہماری بخشش کہاں سے ہوگی، ہماری معافی کہاں سے ہو گئی، ہم تو باؤنڈری کراس کر گئے ہیں،
اب اندر کیسے آئیں گے باؤنڈری میں، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں، رب کی مغفرت کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ماشاء اللہ گناہ وہ پھر کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہوں گا سنیے میرے آقا کی حدیث پاک، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول پاک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیا بولے بھائی؟ اپنا ہاتھ ہے، دیکھو ہاتھ پھیلانے کی دو صورت ہے، ہاتھ پھیلاتا جو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کی دو صورت ہے، ایک ہے مانگنے کے لیے، ایک ہے دینے کے لیے۔ اور یہاں مانگنے کا تو کوئی تصور، کیونکہ یہ پروردگار ہے، سبحان اللہ بولیں گے بھائی، پروردگار ہے، اور یہاں اللہ ہاتھ سے پاک ہے، تو پھر حدیث میں ہاتھ آ گیا نا، تو اس کا جواب دیا جائے گا رحمت کا ہاتھ۔ سبحان اللہ بھائی کیا بولیے؟ ہاں، تو بے شک اللہ تعالی رات میں، تو بولیے رات میں رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں کو رحمت دینے کے لیے۔ اچھا یہ تو میں رحمت دینے کے لیے یہ میں نے کہا، یہ میرا جملہ ہے، حدیث سمجھانے کے لیے حضور کہتے سنیے، بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار رات میں معافی مانگ لے، اور اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے، سبحان اللہ بھائی، دن میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے مغفرت دینے کے لیے، بخشش دینے کے لیے، تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور یہ رات میں دن میں رب کی رحمت کا ہاتھ ایسے ہی پھیلتا رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربہا، جب تک کہ سورج مشرق سے چھوڑ کر کے مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ کرے، یعنی مراد یہاں پر قیامت۔ کیا بولے بھائی؟ مراد ہے قیامت، مطلب جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک اللہ تعالیٰ رات اور دن میں ہاتھ پھیلاتا رہے گا، کس کے لیے؟ ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے۔ تو اگر ہم رات میں گناہ کرتے ہیں تو دن میں توبہ کریں، دن میں کرتے ہیں تو رات میں توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑی ذات کا مالک ہے، سبحان اللہ بولیں گے؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اور آئے سنی حدیث پاک، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت گناہ کر لیے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن سنیے حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول پاک سرور کون و مکان نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، ہاں پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا اور اعتراف کرنے کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب یہ مولا ہاں میں نے یہ گناہ تو کیا ہے لیکن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تاب اللہ علیہ، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کو بڑا سمجھیں؟ صاحب اپنے گناہ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو اور رب کی مغفرت کو، رب کی بخشش کو سب سے عظیم سمجھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آئیے سنتے چلے جائیے حدیث پاک، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان راحلتہ بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک، سبحان اللہ بولیں گے؟ ہاں حضور کی حدیث سنائی آپ کو میں، بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اس حدیث کو سمجھنا ہے اے بیٹے۔ ہاں دیکھیے رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، سبحان اللہ بولیے، کتنا معاف کرنے والا فرمانے والا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر دیے اب ہم رب کو کیسا چہرہ دکھائیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ توبہ کے پانی سے چہرے کو دھل لو، سبحان اللہ بولیے۔ پھر یہ چہرہ آپ یہ بول رہے کہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ چہرہ رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے،
ہے نا, سلیکٹڈ ہو جاتا ہے, رب اس کو چن لیتا ہے سبحان اللہ اپنی بارگاہ میں, اتنا قابل ہو جاتا ہے یہ چہرہ. سنیے, ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ سے رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے, وہ آپ سنیے اس حدیث پاک کی روشنی میں. میرے آقا کریم نے ایک ایگزامپل دے کر کے لوگوں کو یہ حدیث پاک سمجھایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, سپوز کرو, مان لو ایک آدمی کسی جنگل میں سفر کر رہا ہے. کیا بولیے بھائی, کسی جنگل میں سفر کر رہا ہے, کسی جانور پر بیٹھ کر, کسی سواری پر بیٹھ کر, اور اسی سواری کے اوپر, اسی جانور کے اوپر اس کا پورا توشہ وغیرہ سب اسی کے پاس ہے, اسی کے, ہاں اسی کے اوپر ہے, بس میں نہیں, ہاں, لیکن وہ سو رہا تھا جانور کو باندھ کر کے, پتہ نہیں جانور رسی توڑ کر کے وہاں سے بھاگ گیا. اور یہ اتنا گھنا جنگل ہے بھائی, چرندے پرندے کی آواز نہیں آتی, کہاں جانا کدھر نہیں, کدھر جانا نہیں جانا, یہ کوئی چیز معلوم نہیں ہے. اب کیا کرنا؟ تو ایسے موقع پر آدمی اپنی موت کے انتظار میں تھک ہار کر کہیں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی کیا کرے, اب کہیں جا نہیں سکتے ہیں, بیٹھ جاتا ہوں, کوئی آئے گا درندہ پھاڑ کے کھا لے گا مجھے, جانے دو. اب ایسا آدمی جب زندگی سے مایوس ہو کر, زندگی سے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا, اور بیٹھے 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 نیند آئی اور سو گیا, بیٹھے بیٹھے نیند آئی تو اور سو بھی گیا اسی درخت کے سائے میں, اور مایوس ہو چکا تھا کہ میری سواری اب آنے والی نہیں ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور سواری اس کے سامنے کھڑی ہے. جو زندگی سے مایوس ہو چکا تھا, موت کے انتظار میں تھا, اچانک سواری سامنے کھڑی ہے. اور وہ آدمی مارے خوشی کے اس کا لگام پکڑا, اور خوشی کے مارے اس کو یہ کہنا تھا, یہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا اللہ ہے, یہ کہنا تھا نا. اب خوشی کے مارے اب رب کا جو وہ شکریہ ادا کر رہا ہے نا, تو کبھی کبھی زیادہ غم میں سینٹینس الگ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی زیادہ خوشی میں بھی سینٹینس الگ ہو جاتا ہے. کہنا کچھ اور چاہتے ہیں, نکل کچھ اور جاتا. ہو گیا یہاں پر. اب وہ بندہ مارے خوشی کے لگام پکڑ کے کہتا ہے, اللہم انت عبدی و انا ربک, اے ہمارے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں. اخطأ من شدت الفرح, یعنی وہ زیادہ خوشی کی بنیاد پر یہ خطا کر گیا. فتویٰ نہیں لگے گا اس پر فتویٰ نہیں لگے گا. آپ سے باہر آ کے, آپ سے باہر آ کے بات کہہ رہے, نہیں لگے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ خوشی آ گئی کہ آپ کفر کر گئی, اگر دیکھا جائے تو. ہاں, یعنی آپ کو اپنا کنٹرول ہی نہیں رہا, اتنی خوشی ہے نا. تو میرے آقا فرماتے ہیں, جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. مطلب کیا بولے, سبحانہ بولے بھائی. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب ایک علمی بات بتاتا ہوں, علمی بات. خوش ہونا, غم ہونا, کیا بولے, خوش ہونا اور غمگین ہونا, خوشی اور غمگین, یہ دونوں چیز انسان سے متعلق ہے. یہ کہہ دیے کہ جس کے اندر جسم ہے نا, پارٹس ہیں, اس کے ساتھ متعلق ہے. خوشی اور غم کا تعلق دل سے ہے. کس سے بولیے, دل سے ہے نا. اور اللہ دل سے پاک ہے, تو پھر ترجمہ ہم لوگوں نے تو خوشی کر دیا. کیا کرے بھائی, کہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ جب دل ہی سے پاک ہے تو اللہ کو خوشی کیسے ہوگی؟ اللہ تو خوشی سے پاک ہے, اللہ غم سے پاک ہے. ہاں صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے, کیونکہ خوشی اور غم کا تعلق دل سے ہے اور اللہ دل سے پاک. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ محدثین فرماتے ہیں یا خوشی سے مراد اللہ کی رضا. سبحان اللہ. یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حساب اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے. سنیے یہ حدیث ہے, ہاں لمبی لمبی گفتگو سن کے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سنیے خالی, کتنا پیارا ہے نہیں. ہاں, اگر ہم چاہتے تو کتاب بند کر کے اتنا معلوم ہے, اتنی معلومات ہے, ٹائم پاس کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے صاحب؟ آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن میرا موضوع ہے توبہ اور استغفار, تو ڈائریکٹ حدیث سے رسول سناؤں تو کتنا علم بڑھ جائے گا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا
اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفره فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. آخر حدیث تک لمبی حدیث پاک ہے، سنی دھیان سے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں رسول پاک سرور کون مکان نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے کہتا ہے اے رب، اے مالک، میں نے گناہ کر دیا، لیکن اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. جب بندہ رب سے معافی چاہتا ہے نا تو رب کا مقرر فرشتہ اس کی معافی کو لے کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس فرشتے کو کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرا وہ گنہگار بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی رب ہے، اور وہ رب معاف بھی کر سکتا ہے اور وہ رب پکڑ بھی سکتا ہے، گناہ کو پکڑ بھی سکتا ہے. کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے پروردگار، جی پروردگار، وہ بندے جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے غفرت لعبدی، اگر ایسا ہے تو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہی بندہ کچھ دن ٹھہرے رہا، نفس کی شرارت سامنے نہیں آئی. کچھ دن کے بعد ثم اذنب ذنبا، کچھ دن کے بعد پھر گناہ کر لیا، اور کر کے پھر کہتا ہے اللہ میں گناہ کر گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. پھر رب فرمائے گا فرشتوں سے علم عبدی ان لہ ربا، کیا میرے بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو رب معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفتی بھی کر سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں پروردگار. تو رب فرمائے گا غفرت لعبدی، چلو آج بھی معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاف کر دیا. پھر وہ ثم مکث ما شاء اللہ، جب تک اللہ نے چاہا تب تک وہ بندہ پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، ٹھہرے رہا. پھر تھوڑے دن بعد پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر کے پھر رب سے کہتا مولا میں گناہ کر گیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے یہ کہ اس کا رب ہے، رب معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے؟ فرشتے کہیں گے پروردگار ہاں. پھر فرماتا ہے چلو غفرت لعبدی، میں نے آج بھی بندے کو فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ارے تو جو چاہے کرتے رہا. سبحان اللہ بھائی، تو جو چاہے کرتے رہا. مطلب کیا کہ جب تو مسلسل گناہ کرتے رہے گا تو میں بھی مسلسل معافی دیتا رہوں گا. تو اب اس سے آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ بھائی جب مسلسل گناہ کرتے رہنے سے معافی مسلسل ملتی رہے گی تو چلیے ہم اب مسلسل گناہ کریں گے، بولے نا ہمارا بھائی. ہاں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے بندہ جب تیرے گناہ میں کمی نہیں ہو رہی ہے تو کیا تو اپنے گناہوں سے میری بخشش کا، مغفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، نہیں ہو سکتا ہے مقابلہ کبھی بھی. تمہارے گناہ کم پڑ جائیں گے رب کی مغفرت کے سامنے. یہ مطلب اس حدیث پاک کا کہ بھائی تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن رب معاف کرتے کرتے کبھی تھکنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ ہے اس کا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی گناہ کرنے کی اتھارٹی مل گئی ہم لوگوں کو، بولے نماز اللہ، ہاں بالکل نہیں. ہاں حدیث سنیں. وعن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبت عملک او کما قال رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث حضرت جندب سے مروی ہے کہ رسول پاک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. نبی پاک نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس آدمی نے ایک آدمی کے بارے میں کہا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو
ہمارا آپ اس طرح کے جملے بولتے رہتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کسی نے کوئی خطرناک گناہ کر دیا, غلطی کر دی, تو ہم لوگ جھٹ سے یہ بول دیتے ہیں, یہ جھٹ سے بول دیتے ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو ایک بندہ نے اس طرح کہہ دیا, میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ نے, ہاں یہ کہنے والا جو تھا یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خان سمجھتا تھا. یہ کہنے والا اپنے آپ کو عابد, اپنے آپ کو زاہد سمجھتا تھا, اور جس سے یہ گناہ ہوا تھا نا وہ بیچارہ ایک فاسق آدمی تھا. کیا تھا؟ ہاں. اب یہ صوفی صاحب بول دیا اس کو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے جب اس بندے نے اس بندے کو ایسا کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے وہ, کون ہے وہ جو میرے اوپر اس طرح قسم کھا کے بولتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان, کی قسم اللہ کی اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. یعنی اس نے قسم کھا کے کہا تھا, کیا ہے, قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے, قسم خدا کی اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو میرے آقا کہتے ہیں اسی وقت رب نے فرمایا کون ہے وہ, کون ہے جی, کون ہے وہ جو اللہ پر قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرمانے والا ہے. کون ہے جی, کون ہے؟ رب فرماتا ہے کون ہے وہ, اس کے بعد رب خود فرماتا ہے, تو کہتا ہے معاف نہیں فرمائے گا رب, میں نے معاف کر دیا, سبحان اللہ, میں نے معاف کر دیا, اور خالی معاف ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے سارے عمل کو برباد کر دیا, تمہارے سارے عمل کو برباد کر دیا. محدثین لکھتے ہیں کہ جس کے لیے وہ کہا تھا کہ قسم خدا کی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, وہ فاسق تھا, اسی دن اللہ نے اس کو توفیق دی, مسلمان بنا اور جنتی بن گیا. اور جس نے یہ غرور میں کہا تھا قسم کھا کے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, اللہ رب العزت نے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا اور وہ کافر مرا. کیا مرا بولی بھائی, کافر مرا. آج ایمان سے بولیے یہاں سے آپ کو کتنا بڑا سبق ملا, بولے بھائی بہت بڑا سبق مل گیا ہوگا اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں. کبھی بھی کسی کے گناہوں کو دیکھ کر, خطاؤں کو دیکھ کر آپ اس طرح کا جملہ یوز کبھی نہیں کرنا کہ قسم خدا کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. کیا ہوگا, اللہ اس کو معاف کر دے گا اور آپ کو جہنم میں داخل فرما دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنا نہیں کرنا یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے, ہم قسمیہ جملہ اس میں ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. آ جائیے. وعن شداد بن اوس قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار, سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. ہاں, سید الاستغفار یعنی ابھی ایک استغفار کے سب الفاظ ہیں, اس کو میرے آقا نے سید الاستغفار قرار دیا ہے, تو ہم گنہگاروں کو اس کو یاد کرنا چاہیے, اس کو. ہاں, حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ سید الاستغفار ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ سید الاستغفار ہے. کیا ہے وہ؟ ان تقولا, میرے آقا کہتے ہیں ان تقولا کہ اے لوگو تم جب بھی دعا کرو تو یہ کہو, کیا کہو, اللہم, ایک بار بول دیجئے نا, جب بول دیں گے تو اپنی عمر میں ایک بار تو بولنا ثابت ہوگا. سبحان اللہ بھائی, ایک بار تو رب کی بارگاہ میں ہم نے سید الاستغفار پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ بھائی, پڑھیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت قال ومن, ہاں بس یہاں تک الا انت تک, یہ جو ہم نے اللہم سے یہاں تک پڑھایا نا 2 لائن, اس 2 لائن کو میرے آقا نے سید الاستغفار فرمایا. سبحان اللہ بھائی, یہ کیا ہے؟ سید الاستغفار ہے. تو آپ کو شوق پیدا نہیں ہوا کہ ہم کو تقریر کے بعد یہاں سے فوٹو لینا ہے اور یاد رکھنا, یاد کرنا ہے اس عبارت کو؟ شوق ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ حضور کہتے ہیں کہ یہ سید الاستغفار ہے. سبحان اللہ. یعنی استغفار
کرنے کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کی یہ پرنسپل دعا ہے. سبحان اللہ, یہ دعا پرنسپل ہے. سنیے, کالا, یہ دعا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو تو اس طرح دعا کرو. جب تم اسے دعا کر دو گے تو آقا فرماتے ہیں من قالہا من النہار موقنا بہا فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھ لیا اور بے اتفاق وہ اسی دن مر گیا, شام ہونے سے پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن قالہا من اللیل, اور جس آدمی نے رات میں یہ دعا پڑھ لی وہ ہوا موقنا بہا, اور اس کا یقین تھا اس دعا پر, اور رات میں وہ انتقال کر گیا, قبل ان یصبح فہو من اہل الجنہ, صبح ہونے سے پہلے وہ جنت چلا جائے گا. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے. اسی لیے سید الاستغفار کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب دن میں یا رات میں ہم ایک بار پڑھ لیں گے, اے کاش اسی دن یا اسی رات میں ہماری بات ہو جائے. دن میں پڑھیں گے تو شام ہونے سے پہلے, رات میں پڑھیں گے تو صبح ہونے سے پہلے ہم اہل جنت بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے بولیے؟ اہل جنت بن جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آئیں حدیث سنتے چلے جائیں. انس, ٹائم کتنا ہوا؟ 3 4 3 5 3 6 سے بول رہے ہیں آپ لوگ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 5 یا 10 کے اندر ہم لوگ ہے نا, 10 کراس نہیں کیے. چلیے. انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجعتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک انعان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم الی آخر حدیث. حضرت انس کی روایت کردہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, کیا فرماتا ہے؟ اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, جب تم مجھ سے دعا کرو, ورجوتنی, اور مجھ سے آس لگائے بیٹھ جاؤ. جب بھی تم مجھ سے دعا کرو اور مجھ سے آس لگا کے بیٹھ جاؤ, الا ما کان فیکا, تمہارے پاس گناہ کتنا کیوں نہ ہو جائے میں تجھے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ بھائی, تمہارے پاس گناہ کتنا کیوں نہ ہو جائے میں تمہیں معاف کر دوں گا. ولا ابالی, یہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے ولا ابالی, مجھے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی, مجھے اس میں کوئی ٹینشن, کیوں ٹینشن ہوگا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم اگر پاکٹ سے کچھ نکال کے خالی ہے کچھ نہیں, ہاں نکال کے اگر ہم آپ کو دیں ہے نا, تو ہماری جیب میں کمی ہو جائے گی. ہوگی نہیں ہوگی بھائی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اللہ فرماتا ہے جب تم یقین کے ساتھ مجھ سے دعا کرو اور مجھ سے آس لگائے بیٹھے رہو تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا. تمہاری کر دوں گا تو تم کو فائدہ ہوگا, میرا کیا جانے والا. سبحان اللہ بھائی, یہ مطلب ہے. ہاں, اور اس کا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم, اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے, اللہ بولے بھائی, اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. ولا ابالی, اور مجھے کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. اے ابن آدم, سبحان اللہ بولے کہ بھائی دیکھیے بھائی, اے ابن آدم, اگر تم مجھ سے اس حالت میں ملو کہ تمہارے گناہ زمین بھر دیں گے, تمہاری خطائیں زمین بھر دیں گی, تمہارے گناہ زمین, مطلب کیا زمین بھر تم گناہ کر کے آئے ہو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, اگر تمہارے اتنے گناہ ہیں, لیکن ایک کنڈیشن ہے, اتنے گناہ لے کر کے مجھ سے ملنے آئے ہو لیکن تمہارے پاس شرک والا گناہ نہیں ہے, شرک والا گناہ شرک نہیں کیے ہو, باقی سب گناہ لے کر کے یعنی زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے ہو, تو اللہ فرماتا ہے میں بھی زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا. سبحان اللہ بھائی, میں بھی زمین بھر مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا. کتنی پیاری حدیث ہے نا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ کے رسول کی زبانی اللہ رب العزت نے کس کس پیغام سے نواز دیا ہے. سبحان اللہ,
ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ کتنا کیوں نہ ہو جائے، مغفرت کی بھیک ہمیشہ مانگتی رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے، حضرت ابن عباس کی روایت کردہ حدیث ہے، انہوں نے نبی پاک سے روایت کی، میرے آقائی کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ من علم انی ذو قدرت علی مغفرت الذنوب، میرے پروردگار، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے، میرا کوئی بھی بندہ اگر اس بندے کو یہ بات معلوم ہو کہ پروردگار قدرت والا ہے اور وہ مغفرت والا ہے، سبحان اللہ بھائی، یعنی بخشش دینے والا ہے، یہ بات اگر کسی بندے کو معلوم ہے، کسی بندے کو معلوم ہے تو غفرت لہو، اللہ فرماتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ خالی اس بات کا علم ہے ہم اور آپ کو کہ ہم ایسے رب کے بندے ہیں کہ وہ رب مغفرت جس کی چاہے کر سکتا ہے، سبحان اللہ بھائی، ہاں جس کی چاہے، وہ اتنا بڑا مغفرت والا پروردگار ہے، بخشش والا پروردگار ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہوگا تو میں نہیں کہتا، رب خود فرماتا ہے غفرت لہو، میں اس بندے کو معاف کر دوں گا، ہے نا، جب تک کہ وہ میرا کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول پاک سرور کون مکہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، کیا بولیے، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، ضروری کر لیا، مطلب کیا، ہاں ڈیلی ہر دن استغفار کر رہا ہے، تو جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس بندے کو عطا فرمائے گا، اور ہر غم سے اللہ ان کو نکال کر کے خوشیاں عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ بندے کو گمان بھی نہیں تھا، سبحان اللہ بھائی، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ اس بندے کو روزی دے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر تین بات ہو گئی، ایک بات یہ ہوئی تنگی سے نکلنا آپ چاہتے ہیں، کس سے بولیے، دوسری بات غم سے، تکلیف سے، مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، تیسری بات روزی بڑھانا چاہتے ہیں، روزی، یہ تینوں کام کہاں حل ہوں گے، استغفار کرنے میں، سبحان اللہ بھائی، کیا کرنے میں، استغفار کرنے میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ استغفار کیجئے۔ استغفار کسے کہتے ہیں، اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرنا، اور اقرار کر کے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آنکھوں سے آنسو بہانا، اور کہنا پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں معافی کی بھیک چاہتا ہوں، سبحان اللہ بولے بھائی۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو بھی دور فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو بھی دور فرمائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ روزی دے گا ایسی جگہ سے کہ آپ کبھی آئیڈیا بھی نہیں کیے ہوں گے کہ میرے گھر میں وہاں سے روزی آئے گی، سبحان اللہ بولیے، وہاں سے اللہ روزی دے گا۔ اسی لیے یہ بہترین وظیفہ میں نے آپ کو سکھا دیا آج کہ استغفار ایک بہترین وظیفہ ہے، اس لیے پڑھتے رہیے گا استغفر اللہ، کیا پڑھتے رہیے گا، کیا پڑھیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عربی الفاظ ہے نا، یہ اکثر پڑھتے رہیے گا، جب بھی خالی بیٹھے رہیں گے گپ مت ماریے گا، ہاں دوستوں سے زیادہ گفتگو مت کیجیے گا، موقع مل رہا ہے تو یہ استغفار کرتے رہیے گا، کسی گنڈے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر کے آ جائے گا، سبحان بولیں گے نہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیے، خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا کبھی اچھا ہوتا ہے، بولے نا بھائی، ہوتا ہے، کوئی گناہ کرنے والا کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث میں گناہ کرنے والے کو میرے آقا کہیں کہ یہ بہترین گناہ کرنے والا ہے، یہ، ارے باپ رے باپ رے باپ، کیا فرماتے ہیں، بہترین گناہ کرنے والا یہ آدمی۔ ہاں سنیے کیا ہے حدیث، اللہ 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 اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤ، کلو بنی آدم خطاؤ،
تمام اولاد آدم خطا کار ہیں، تمام اولاد آدم خطا کار ہیں، سب کے پاس خطا ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے پیارا خطا کار، سب سے خیر، سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ بھائی، خطا کرنے کے بعد جو توبہ کرتے ہیں وہ خیر الخطائین. سبحان اللہ بھائی، خطا کاروں میں وہ خیر ہے، بہتر ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے آخری حدیث سناتا ہوں، ہے نا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب، سنیے دھیان سے سنیے میرے لوگوں، دوستو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلی دفعہ. کیا؟ جب آدمی کوئی مومن مسلمان پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو پہلی دفعہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ڈاٹ، بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، پھر پہلی بار گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو استغفار اور توبہ کے پانی سے کلین کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ ہاں، پاک کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا. وَإِن زَادَ، اور اس نے پہلی دفعہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کیا، زیادہ، پھر ڈبل گناہ کیا، ٹرپل کیا اور گناہ کرتے رہا تو زادت، یعنی وہ بار بار گناہ کیا، گناہ بڑھایا تو یہ کالا جو ڈاٹ پڑ گیا تھا، بلیک ڈاٹ دل میں، زادت، تو یہ بھی بڑھتا چلا گیا. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ اتنا گناہ میں آگے نکل گیا، اتنا نکل گیا کہ پورا دل اس کا کالا ہو گیا. فَذَلِكَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ لَهُ، تو یہی وہ رنگ ہے، یہی وہ رنگ، کلر، یہی وہ کلر ہے، یہی وہ رنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے کمائی سے، ان کے کیے سے ان کے دل پر کالا دھبا چھا گیا ہے. قرآن میں جو اللہ نے رعنا کہا ہے یہ وہی رنگ ہے. اور جب آدمی گناہوں سے اپنے دل کو مکمل سیاہ کر لیتا ہے تو اس آدمی کو واپس آنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، جلدی توبہ نصیب نہیں ہوگی. اس طرح کی باتیں اس کو کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی. عالم علماء کو گالی دے گا، علماء کے پاس بیٹھے گا نہیں، بھاگ جائے گا، علماء کو برا کہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اس لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ اگر ہم میں کوئی ایسے آدمی ہیں تو ان کو ضرور ہدایت عطا فرما، کیونکہ اس صورت میں پھر تبدیلی ممکن نہیں ہو پاتی ہے. جب بھی گناہ کریں، میں کہوں گناہ بالکل نہ کریں. کیا بولے بھائی؟ نہ کریں، بلکہ بغیر گناہ کے توبہ کرتے جائیں. بغیر گناہ کے توبہ کرنا ہمارے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر گناہ کے توبہ کرنا ہمارے حضور کی سنت ہے. یاد رہے، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ دل کو ہمیشہ نرم رکھیں، دل کو سخت نہ کریں، اور اس دل کو رونے کا عادی بنائیں، رونے کا عادی بنائیں اس دل کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بادل روتا ہے، میں نے چونکہ میں جمعہ میں یہ خطاب کر چکا ہوں، اس لیے ٹائم نہیں لوں گا. اس کا جو محاصل ہے وہ خالی سنا کر کے 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ رونا رب کو بہت پسند ہے. کیا بولے؟ رونا بہت پسند ہے. بادل جب روتا ہے تو زمین کھلکھلا اڑتی ہے. سبحان اللہ، کھلکھلا اڑتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، سبزہ زاری آتی ہے. ایک جب بچہ روتا ہے
تو ماں کے پستان میں دودھ اچھلتا ہے. سبحان بولے بھائی. ماں کے پستان میں دودھ اچھلتا ہے. ویسے جب بندہ رب کی بارگاہ میں روتا ہے ان کے آنکھ کے آنسوؤں سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ رونے کی اہمیت ہے. اس لیے دنیا کے پانی سے ہم دنیا کی کھیتی کو سیراب کرتے ہیں, آنکھوں کے پانی سے اپنے ایمان کی کھیتی کو سیراب کیجیے. ایمان کی کھیتی آنکھوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے. آنسو بہائیے, روئیے, اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیے. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بہت زیادہ روتا ہوں. میرے آقا خود, میرے آقا کریم بہت زیادہ روتے تھے, بہت زیادہ. اور نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کو دیکھیے گا کہ ہمیشہ ان کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں. میں نے نیک لوگوں کی آنکھوں کو کبھی خشک نہیں دیکھا, سوکھی آنکھ نہیں دیکھا. نیک لوگوں کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں, آنسوؤں میں ہمیشہ چل بل رہتی ہیں ان کی آنکھیں. اللہ کو بہت پسند ہے. میرے آقا کریم نے ہم اور آپ کو ایک سبق دیا ہے. کیا سبق دیا ہے؟ ہم جلدی رو نہیں پاتے ہیں, ہے نا. میں دوسرے کی کیا بات کروں, میں اپنی بات کہتا ہوں. جلدی آنسو نہیں آتا, تو ہم بھی سمجھ گئے کہ آنسو کیوں نہیں آتا ہے. آنسو اس لیے نہیں آتا کیونکہ حضور پاک نے فرمایا میں جتنا جانتا ہوں اگر اتنا تم جان لو گے تو ہنسنا بھول جاؤ گے, ہنسنا بھول جاؤ گے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, ہنسنا بھول جاؤ گے. مطلب کیا کہ میں عذاب کو جانتا ہوں, کس بیماری کس گناہ میں کیا عذاب ہے وہ سب جانتا ہوں. جہنم میں عذاب کی نوعیت کیا ہوگی وہ جانتا ہوں. قبر میں سزا کی نوعیت کیا ہوگی وہ سب جانتا ہوں. میں سب جانتا ہوں, سب جانتا ہوں. ویسے ہی تم بھی کبھی جاننے کی کوشش کرو. علماء کے پاس بیٹھ کر کے خالی خوش کرنے والی حدیثوں کو مت سنو, کبھی رلانے والی حدیثوں کو بھی سنو, ہے نا. ابھی جو جنت جائیں گے خوش ہو رہے تھے نا, کبھی کبھی نماز چھوڑنے پر کیا گناہ ہے وہ سنو, زکوٰۃ نہ دینے پر کیا گناہ ہے, حج نہ کرنے پر کیا گناہ ہے, اور طاقت ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے, روزہ نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے یہ کبھی سنو. سزا کیا ہے وہ سنو. جب کلیجہ پسیجے گا تو پھر آنکھوں سے پانی آئے گا. تو ہمارا کلیجہ ہی نہیں پسیجتا ہے تو آنکھوں میں پانی کہاں سے آئے گا. تو میرے آقا نے ہمارا آپ کو سکھایا نا کہ رونے کے لیے اللہ تعالی جو عذاب مقرر کر رکھا ہے نا, ان عذاب کو پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رونا آ جائے گا, خوف آئے گا, خشیت آئے گا, ڈر آئے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ ہے کہ دل نرم نہیں ہوتا ہے تو قبرستان ہفتے میں 1-2 بار جایا کیجئے. قبرستان ہفتے میں 1-2 بار جایا کیجئے, کیونکہ قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے, دنیا پیچھے رہتی ہے اور آخرت نگاہوں میں رہتی ہے. اور جو بندہ آخرت کو نگاہوں میں رکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ نرم بھی ہوتا ہے اس کا دل, اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے والی آنکھیں بھی ان کو مل جایا کرتی ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو ہمیشہ آخرت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر کے عذاب کو سن کر کے پڑھ کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے عذاب کو پڑھ کر سن کر رونے کی توفیق عطا فرمائے, اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کا ہمیں سلیقہ عطا فرمائے. چونکہ یہ آج کی جو عظیم رات آج آخری رات ہے, اور توبہ اور استغفار اور رجوع الی اللہ کے تعلق سے اس گنہگار نے خطاب کیا. حدیثوں کو سامنے رکھ کر دعا کر دی کہ رب قدیر ہم سبوں کی 5 رات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں. میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر رات میں ہم لوگوں کو حوصلہ دیا, ہمارا حوصلہ بڑھایا. جب بھی اس طرح کا کبھی بھی پروگرام ہو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں ضرور آئیے گا. اور آپ کو جو اس بات کا اگر احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے علم بڑھتا ہے یا کچھ نہ کچھ نئی باتیں ضرور ملتی ہیں, تو مجھے کہنا ہوگا کہ آپ کو ضرور آنا چاہیے. بولیے انشاءاللہ آئیں گے. جب بھی ہماری مسجد سے آپ کو دعوت دی جائے تو ضرور آئیے گا, کیونکہ جب آپ اس طرح آتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے, مطالعے کی اسٹڈی کی اسپیڈ ہماری
اسپیڈ جو ہماری بڑھ جاتی ہے اور مزید کچھ لکھنے پڑھنے کا من کرتا ہے کہ ہاں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی کوشش کر کے کچھ نیا لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں پر بھی علماء اہل سنت وغیرہ آپ کو دعوت دیتے ہیں تو جانا چاہیے. جب آتے نہیں نا آپ لوگ نا تو پھر ہم لوگوں کا مجھے تھک کھا کے بیٹھ جاتا ہے. بھائی لوگ آتے رہی ہے, کتنا پڑھیں کتنا مطالعہ کریں, آتے رہیں گے تو حوصلہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے کردار سے کسی دوسرے کو حوصلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.